السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا عمل لے کر آیا جو عمل خزانہ لٹانے والا ہے۔ اللہ سے جو مانگو اللہ تعالیٰ دے دے گا، عطا فرمائے گا اور اپنے شان کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اور میں یوں ہی نہیں بتا رہا ہوں، اس کا ثبوت حدیث صحیحہ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسم نام، اسم اعظم کے ذریعے اللہ سے مانگا جائے گا اور اللہ اپنے شان کے مطابق بندے کو دے گا، جو چاہو ملے گا۔ اور اس کا ثبوت حدیث سے ہے، اور یہ مجرب عمل اور وظیفہ ہے۔ بہت ہی کم وقت میں میرے ناظرین آپ سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ چوکانے والا رزلٹ آئے گا۔ میرے ناظرین، آج اس دنیا کے اندر ہمارا ایمان اور یقین اس دنیا کے اندر پر ہے، اور اس دنیا کے زمیندار، ٹھیکیدار، چودھری اور نیتا اور ان کے پیچھے پیچھے لگنے پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، اور پھوٹی کوڑی کے چلتے مقصد سے ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارے دماغ کے اندر یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمارا مسئلہ اور ہمارے مسائل اور ہمارے مقدمے اور ہماری ضروریات ان نیتاؤں، زمینداروں، ٹھیکیداروں، چودھریوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ یہ پھوٹی کوڑی دیں گے تو ہماری زندگی بسر ہوگی۔ ہمارا ایمان اور یقین اس پر نربھر کرتا ہے۔ پہلے تو ہمارا ایمان اور یقین اور نیت کو صحیح کرنا ہوگا۔ میرے ناظرین، بڑے بڑے علماء، صلحاء، صوفیاء کرام، علماء مجتہدین، بزرگان دین قرآن اور حدیث پر ایمان اور یقین کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کی طرف اپنا جی لگاتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ میرے ناظرین، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ صوفیاء کرام، بزرگان دین کے جوتوں کے اندر نوٹ کے گڈیوں کو گھسایا گیا پایا گیا ہے۔ ان کے قدموں کی طرف نوٹ، روپے، پیسے، جواہرات، سکے بچھا دیے جاتے ہیں اور اس کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، اس لیے اور وہ اپنے پیروں سے اسے ٹھوکر مارتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ والے ہیں، ایمان اور یقین والے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، سنت پر یقین رکھتے ہیں، اور حضور کی حدیث پر یقین رکھتے ہیں، اور قرآن پر ان کی عملی زندگی ہے، ایسی عملی زندگی جو صحابہ کی زندگی ہے، حضور کی زندگی ہے، حضور کی تعلیم ہے، صحابہ کرام کی تعلیم، تابعین اور تبع تابعین کی عملی زندگی ہے، اور علماء مجتہدین کی قول کے مطابق ہے۔ ان کے قدموں تل، ان کے جوتوں کے اندر، جوتیوں کے اندر سکے، روپے، پیسے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ پیر سے ٹھوکریں مارتے ہیں۔ فرمایا گیا، من کان للہ وکان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ من کان للہ، جو شخص اللہ کا ہو گیا، وکان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو گیا۔ میرے ناظرین اور سامعین، جس کا اللہ ہو گیا اس کا کیا کہنا، اس کا یہ عالم ہے کہ ان کے جوتیوں کے اندر جواہرات، روپے اور پیسے اور سکے رکھے ہوتے ہیں، رکھے جاتے ہیں، اور وہ یوں اپنے پیروں سے ٹھوکریں مار دیتے ہیں۔ میرے ناظرین اور سامعین، آج ہمارا ایمان اور یقین زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کی صفائی نہیں کرتے۔ میں بتا دوں، ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو حدیث سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی کم وقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس اسم اعظم اور اس وظیفے اور اس دعا کے ذریعے اللہ سے مانگتے ہو، خواہ وہ کتنا ہی بڑا سخت سے سخت مقدمہ اور ضروریات زندگی کی چیزیں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، اور وہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں گھر کی پیداوار نہیں بتا رہا ہوں، اور یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے، مجرب عمل ہے، صحابہ کرام کا مجرب عمل ہے، انہوں نے آزمایا ہے، اور آزمایا تو ایسا آزمایا کہ ان کو کبھی بھی ڈاکٹروں
اور حکیموں کے لائن میں لگے ہوئے نہیں دیکھے ہوں، صحت یاب ہوتے ہیں، ان کو کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث اور وظیفے اور اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاری۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اسے ہو گیا۔ تو میرے ناظرین، بہت ہی کم وقت میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے، وہ حدیث کو سنیں، میں گھر کی بات نہیں کر رہا، حدیث کو سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے متعلق، اور اس کے راوی کون ہے میں بتاتا ہوں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، حلقہ بنا کر، اور ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو رکوع، سجدہ اور تشہد سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا فرمائی، اور یوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ میرے ناظرین، اس کے اثر کو سنیں اور سمجھیں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا اور فضیلت کے سلسلے میں اور مقبولیت کے سلسلے میں، فضائل کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ اس کا ترجمہ پہلے سمجھیں کہ کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اور میننگ یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی تعریفوں کے واسطے سوال کرتا ہوں، یعنی دعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے، آپ زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے بنانے والے ہیں، اے عظمت و جلال اور انعام و احسان کے مالک، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ کے اسم اعظم اس میں بھرے ہوئے ہیں، مقدس نام، ان کی قدرت، ان کی طاقت، ان کی شان، ان کی علویت۔ جب دنیا کے اندر کسی چودھری، زمیندار، ٹھیکیدار اور بھی لوگوں کے پاس جب ہم مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں دنیا کے اندر، اس ذلیل دنیا کے اندر اور ذلیل لوگوں کے سامنے، وہ اپنے حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کی شان علویت ان کے شان کو، ان کی شان کبریائی کو بیان کرتے ہیں، تو اللہ کی شان کبریائی اور ان کے شان، ان کی عظمت کا کیا کہنا، وہ اپنے شان کبریائی کے مطابق بنتے کو عطا کرتے ہیں جب بندہ مانگتا ہے۔ اور یہ میں بتا رہا ہوں نہیں، یہ حدیث ہے۔ تو اس ترجمے کے بعد سمجھیے کہ اس دعا اور وظیفے کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دیتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھ کر یہ دعا کیے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص نے جس نے دعا کی اور مانگی، اس نے اللہ تعالی سے ایسے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، اللہ کے ایسے اسم اعظم کے ساتھ، اسم کبریائی کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے واسطے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے دعا کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ دیکھنے کے بعد فرمایا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو ایسے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے جس کے واسطے سے جب بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور جب بھی سوال کیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرماتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث صحیحہ ہے۔ میرے ناظرین و سامعین، آج ہم دنیا کے اندر پریشان حال ہیں، طرح طرح کے مرض کے اندر مبتلا ہیں، اور ہم دنیا کے اندر ان کٹ ملوں جو ہمارا اور آپ کا جیب کاٹتے ہیں، ہمارا تو پہلے ایمان اور یقین کا سودا کرتے ہیں، کفرانہ عمل اور کلمات کے کہنے پر آمادہ کرتے ہیں، دعا تعویذ والے کا یہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن آج تک ہم نے اپنی زندگی اور اپنی گریبان کو نہیں جھانکا کہ ہمارا ایمان اور یقین کی درستگی کیسے ہوگی۔ حدیث کے اندر تمام چیزیں تو موجود ہیں۔ صلحاء کو
اور علماء کرام کو کبھی ڈاکٹروں کے لائن کے اندر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے من کان للہ وکان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اس پر اپنی زندگی گزاری، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے اس کو دنیا اور آخرت دونوں آراستہ اور پیراستہ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی اپنے ایمان اور یقین کی درستگی کی فکر نہیں کی۔ میرے محترم، انسان کی عملی زندگی کا جو ثواب وہ اس پر مرتب ہونے والے عذاب ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے عمل کی سزا اس دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، پھر بھی ہم احساس نہیں کرتے ہیں۔ ہماری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہونی چاہیے، صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہونی چاہیے، تابعین اور تبع تابعین کے عمل کے مطابق ہونی چاہیے، علماء مجتہدین کی تصنیفات کے بیان کے مطابق اور ان کے قول کے مطابق ہونی چاہیے اور ان کے عمل کے مطابق ہونی چاہیے۔ آج ہم تھوڑے سے روپے اور پیسے کے چلتے ایمان کا ہم سودا کر دیتے ہیں اور اس دنیا کے ذلیل لوگوں کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ مانگنے کے جس کے سے کہا گیا حکم ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے، اور ہم اپنی عملی زندگی کو سدھاریں اور اپنے گھر کے اندر اور معاشرے اور سماج کے اندر دینداری لائیں، نماز کی پابند ہوں، 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کریں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں اور اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے سماج اور معاشرے کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھالیں اور 5 وقتہ نمازی بنیں، اور بچوں کو بھی اور اپنے لوگوں اور اپنے خاندان، معاشرے، رشتہ داروں کو کے اندر جو ہے سنت کا ماحول زندہ کریں، لائیں۔ میرے ناظرین اور سامعین، اور فجر کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کریں۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کے بارے میں کتابوں کے اندر مذکور ہے کہ جب سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے تو ہم فجر کے نماز کے بعد اس کا معمول بنائیں۔ جب فجر کے وقت سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے میرے ناظرین تو آفات سماویہ کٹیں گے، آسمانی آفات کٹیں گے، اور شیاطین بے تحاشا اس کی آواز سے بھاگیں گے۔ میرے ناظرین اور سامعین، پہلے تو ہم نمازی بنیں اور دیندار بنیں اور معاشرے اور سماج کو قرآن حدیث کے مطابق گزارنے والا بنائیں، اور رات میں موبائل دیکھنا چھوڑیں، بلا ضرورت ہم چھوڑیں گے پھر ہمارے بچے چھوڑیں گے، پہلے ہم کو چھوڑنا ہوگا پھر بچے چھوڑیں گے۔ بچوں کو نمازی بنائیں، دینداری لائیں، تاکہ اعمال کی سزا دنیا سے شروع نہ ہو، اس پر متوجہ ہو جائیں۔ میرے ناظرین اور سامعین، یہ ایسے وظیفے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے، اس کو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر کہی ہے، اس کو اسکرین پر بھی لاؤں گا، اور اس کو دیکھیں، بار بار دیکھیں، اور بار بار دیکھنے کے بعد اس کو یاد کریں اور نماز کے بعد اس عمل پر آمادہ ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واسطہ دیا ہے کہ اس میں اعظم کے واسطے کے ساتھ یہ دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفات اور ان کے جو اندر شان کبریائی اور اسم اعظم جو ہے مذکور ہیں اس دعا کے اور اس وظیفے کے اندر۔ میرے ناظرین اور سامعین، میں حتی الامکان اس بات سے مطمئن ہو چکا ہوں کہ بہت ساری باتیں جو ہے اپنی اخروی زندگی کے سنوارنے کے لیے، اپنے جائز مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے جس کا واسطہ اور جس کا وسیلہ لیا جائے، جس وظیفے کو پڑھا جائے اور اپنی عملی زندگی کو سدھار کر قرآن اور حدیث کے مطابق عملی زندگی گزار کر مانگا جائے، اس حدیث کے مطابق میرے ناظرین اللہ تعالیٰ ضرور سے عطا کرتے ہیں۔ سخت سے سخت مقدمہ میں کیوں نہیں پھنسے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے رہائی فرماتے ہیں اور جائز مقاصد کو پورا فرماتے ہیں۔ میرے ناظرین اور سامعین، میں چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا چینل ہے، اور آپ کی نیک نیتی، نیک توجہ کی بنا پر اسلامک طریقے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلے مسائل، وظیفے، ذکر و اذکار لگاتار آپ تک پہنچاتا آ رہا ہے یہ چینل، اور میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل کے نئے ساتھی ہیں اور آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، تاکہ یہ ویڈیو جو ضروریات زندگی کو اللہ سے مانگنے کے لیے ایسے جو ارسال کر رہا ہے یہ چینل،
لوگوں تک پہنچے، رشتہ داروں تک بھیجے، تاکہ اس بندے ناچیز کے ساتھ آپ بھی برابر کے ثواب کو مستحق ہو۔ میرے ناظرین اور سامعین، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام جائز مقاصد کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب مجھے کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔